رمضان میں 5 کام ہر مسلمان کو کرنا چاہیے۔ ہم لوگ کنفیوز رہتے ہیں نا کہ کیا کریں کیا نہ کریں، کون سی عبادت کریں کون سی نہ کریں۔ آج میں 5 کام ایسے بتانے جا رہا ہوں کہ جو بھی مسلمان یہ 5 کام رمضان میں کر لے گا تو وہ رمضان کی جو فضیلتیں ہیں، رمضان کا جو ثواب ہے، رمضان میں جو اللہ کی برکتیں نازل ہوتی ہیں، رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور آخرت پر جو ملنے والا اجر ہے، یہ 5 کام جو بھی مسلمان کر لے گا وہ یہ ساری چیزیں انشاءاللہ حاصل کر لے گا۔ وہ 5 کام کون کون سے ہیں؟ نمبر 1، روزہ۔ رمضان میں روزے رکھنا یہ فرض ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ ہم نے تم پر 1 مہینے کے روزے فرض کیے ہیں اور یہ تم پر فرض کیے ہیں، اسی طرح سے ہم نے پہلے جو قومیں گزری ہیں ان پر بھی روزے فرض کیے تھے، اور یہ روزے ہم نے اس لیے فرض کیے ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو پہلی چیز روزہ، پورے مہینے روزے رکھنا یہ ہر مسلمان پر، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، عاقل بالغ، ہر ایک پر، مسلمان پر روزے رکھنا فرض ہے، بغیر کسی وجہ کے کہ صاحب وہ گرمی زیادہ ہو رہی تھی، کہ تھوڑی سی کمزوری تھی۔ روزہ جو لوگ چھوڑ دیتے ہیں ہرگز ایسا نہ کریں، ہمت کر کے روزہ رکھیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ 1 روزے کا ثواب اتنا ہے، 1 روزے کا ثواب اتنا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر میری امت کو یہ پتہ چل جائے کہ 1 روزے کا ثواب کتنا ہے تو میری امت یہ تمنا کرے گی کہ کاش پورے سال رمضان رہتا۔ تو ہمیں اس کی بھی قدر نہیں معلوم، ہمیں اس کی اہمیت نہیں معلوم۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر اہمیت پتہ چل جائے تو تمنا یہ کریں گے لوگ کہ سارے سال رمضان ہی رہے۔ تو روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ تو نمبر 1، پابندی کے ساتھ روزے رکھنا ہے پورے مہینے، اور 1 روزہ چھوڑنے کا گناہ بھی بہت زیادہ ہے۔ یہ روزے فرض ہیں، سمجھ رہے ہیں، یہ روزے فرض ہیں۔ 1 روزہ چھوڑنے کا کتنا نقصان ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر 1 روزہ چھوٹ جائے کسی کا، پھر وہ اس چھوٹے ہوئے روزے کے بدلے میں ساری زندگی روزہ رکھے، ساری زندگی روزے رکھے، تب بھی رمضان کے جو روزے کا ثواب ہے وہ ساری زندگی روزے رکھ کر حاصل نہیں کر سکتا جو 1 روزے کا، رمضان کے روزے کا ثواب ہے۔ اتنا زیادہ ثواب ہے رمضان کے 1 روزے کا۔ اسی لیے جتنا ہو سکے تھوڑی بہت تکلیفیں، گرمی، بھوک پیاس، تھوڑی بہت بیماری برداشت کر لیں، لیکن روزہ ہرگز نہ چھوڑیں۔ نمبر 1، روزہ رکھنا ہے پابندی سے۔ دوسرا کام ہے تراویح پڑھنا، بلا عذر تراویح نہیں چھوڑنا۔ ہاں وہ الگ بات ہے کہ کسی دن پرابلم ہو، کسی دن پریشانی ہو تو وہ الگ بات ہے، لیکن جان بوجھ کر تراویح نہیں چھوڑنا چاہیے۔ 20 رکعت تراویح، لاک ڈاؤن چل رہا ہے تو اپنے گھروں پر رہ کر 20 رکعت تراویح پڑھیں۔ کیسے پڑھنی ہے اس پر میں آلریڈی کلپ بنا چکا ہوں۔ نمبر 3، قرآن مجید کی تلاوت، کیونکہ قرآن مجید کا رمضان سے خاص تعلق ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم نازل کیا گیا۔ تو رمضان کے ساتھ قرآن مجید کا خاص تعلق ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کے مہینے میں خوب تلاوت فرماتے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کا دور فرماتے تھے۔ صحابہ اکرام خوب تلاوت کرتے تھے، ایک دن میں 1 قرآن شریف، تراویح میں 1 قرآن شریف۔ اسی لیے جتنا ہو سکے رمضان میں قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ اگر آپ قرآن پڑھنا نہیں جانتے تو قرآن مجید کو سنیں اور قرآن مجید پڑھنے کی کوشش کریں، سورتیں یاد کر لیں۔ تو نمبر 3، قرآن مجید کی خوب تلاوت۔ نمبر 4، گناہوں سے بچنا، یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے، گناہوں سے بچنا۔ رمضان میں جس طرح سے نیکیوں کا ثواب بڑھ جاتا ہے نا، نفل نماز کا جو ثواب ہے وہ فرض کے برابر ہو جاتا ہے، اور 1 فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر ہو جاتا ہے، اسی طرح سے گناہ کا گناہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ تو رمضان میں گناہوں سے بچنا بہت ضروری ہے۔ ہم جو رمضان کے علاوہ دنوں میں گناہ کرتے ہیں تو اتنا گناہ نہیں ملتا ہے، رمضان میں کوئی گناہ کا کام ہم کرتے ہیں تو اس پر بہت زیادہ اللہ کو غصہ آتا ہے اور بہت گناہ ملتا ہے۔ اسی لیے رمضان میں نمبر 4، گناہوں سے بچنا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ بہت سارے روزے دار ایسے ہیں جو روزہ رکھتے ہیں لیکن ان کو کوئی ثواب نہیں ملتا ہے، اور وہ ایسے روزے دار ہیں جو گناہوں سے نہیں بچتے ہیں۔ اسی لیے اگر ہم روزہ رکھ رہے ہیں، تراویح پڑھ لیں تو گناہوں سے بچیں، اور روزہ نہیں بھی رکھ رہے ہیں تب بھی گناہوں سے بچیں۔ گانے اپنے گھروں میں نہ بجائیں، فلمیں نہ دیکھیں، سیریل نہ دیکھیں، کوئی بھی ایسا کام جو حرام ہو دیکھنا اپنی آنکھ سے نہ دیکھیں، کوئی بھی ایسی چیز جس کو سننا حرام ہو اپنے کانوں سے نہ سنیں، کوئی بھی ایسی چیز جو بولنا حرام ہو اپنی زبان سے نہ بولیں۔
کسی کا دل نہ دکھائیں، غیبت نہ کریں، جھوٹ نہ بولیں، یہ سارے وہ کام ہیں جو حرام ہیں، جو گناہ ہیں۔ تو نمبر 4 گناہوں سے بچنا ہے۔ نمبر 5 استغفار، اللہ سے استغفار کرنا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنا ہے۔ استغفر اللہ، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جب بھی موقع ملے استغفر اللہ، اور اس کے ساتھ ساتھ کلمہ طیبہ کی کثرت، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اور دعا، جب بھی موقع ملے خوب دعا، تہجد میں دعا، 5 وقت کی نمازوں کے بعد دعا، جتنا ہو سکے رمضان میں دعاؤں کا اہتمام، کیونکہ رمضان میں دعا اللہ تعالیٰ خوب قبول فرماتا ہے۔ بہانے تلاش کرتا ہے اللہ کہ بندہ مجھ سے مانگے تو صحیح۔ روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے، اور تہجد میں اللہ اعلان لگواتا ہے۔ تو رمضان میں جتنا ہو سکے دعاؤں کا اہتمام کرے۔ تو یہ 5 کام میں نے آپ لوگوں کو بتائے۔ نمبر 1 روزہ، نمبر 2 تراویح، نمبر 3 قرآن مجید کی تلاوت، نمبر 4 گناہوں سے بچنا ہے، نمبر 5 استغفار اور کلمہ طیبہ کی کثرت اور دعا۔ یہ 5 کام اگر ہم پابندی سے کر لیں گے تو انشاءاللہ رمضان کی فضیلتیں، رمضان پر اللہ نے جو اجر و ثواب عطا فرمایا ہے وہ ہمیں انشاءاللہ ضرور حاصل ہو جائے گا۔ یہ 5 کام پابندی سے ہر مسلمان کرنے کی کوشش کرے، انشاءاللہ رمضان کی برکتیں اور فضیلتیں اور رمضان کا ثواب جو آخرت میں ملے گا، پورا ثواب رمضان کا حاصل ہوگا انشاءاللہ۔ اس کلپ کو شیئر ضرور کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔